یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور فرقان کرکٹ کے اسٹیڈیم سے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ سختی اور ہم پسینے سے شرابور تھے۔ گرمی کو کم اور میرے اندر کے ارجیت سنگھ کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلتے چلتے مجھے فرقان کے قدموں کی آہٹ سننا بند ہو گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کو میری سریلی آواز میں گاتا ارجیت سنگھ پسند نہیں آیا۔ میں پیچھے پلٹا تو دیکھا کہ فرقان خون میں لت کچھوے کے پاس بیٹھا ہے۔ کچھوے کی حالت کچھ یوں تھی، شل میں اس کی دراڑیں، سر اس کا زخمی اور خون میں لت پت ایسا پڑا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بے دردی سے گاڑی اس پہ گزار دی ہو۔ آنکھیں اس کی خون سے بری ہوئی دھیمے دھیمے رینگ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل پسیج سا گیا۔ اسی دوران میری نظر فرقان پر پڑی، جس کی آنکھوں سے اشک کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اپنی ہچکیوں بھری آواز میں کہہ رہا تھا کہ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والے ہی ظلم کرتے ہیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل ہی دل میں اللہ کا خوف طاری ہوا۔ اسی دوران مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے دل پر حاوی ہو گئی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی اثنا میں کانوں میں موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ پیچھے پلٹا تو دیکھا دانیال ہماری جانب آ رہا ہے۔ پہنچتے ہی اس کی نظر کچھوے پر پڑی۔ نہایت درد بھری آواز میں بولا، اس بے زبان کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ دانیال کو پوری کیفیت بتا کر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو جلدی سے شفا خانہ لے جاتے ہیں۔ جلدی سے ہم نے کچھوے کو اٹھا کر موٹر سائیکل پر اس کو روانہ کیا۔ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شفا خانہ تھا۔ چلتے چلتے موٹر سائیکل بند ہو گیا۔ نیچے اترے، دیکھا تو اس کا پیٹرول ہی ختم ہو چکا تھا۔ دھوپ کی سخت تپش اور موٹر سائیکل میں پیٹرول کی کمی ہائے کسی بڑے حادثے سے کم نہیں تھی۔ چاروں طرف اپنی نظریں دوڑائیں، دور دور تک کوئی چارہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم نے توکل کرتے ہوئے کچھوے کو اٹھا کر دوڑنا شروع کیا۔ بالآخر ہم شفا خانہ پہنچ ہی گئے۔ وہاں پر ہم نے کچھوے کو ویٹرنری کے پاس لے گئے۔ ویٹرنری نے کچھوے کی حالت دیکھ کر مایوسی اختیار کی۔ یوں لگا جیسے اس بے زبان کا علاج ہی ناممکن ہے، لیکن اللہ پاک کی رضا کچھ اور تھی۔ آدھے گھنٹے کے علاج کے بعد کچھوے کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ پھر ویٹرنری نے ہمارے اس کارنامے پر ہمیں خوب داد دی اور فخرانہ انداز میں کہا، مجھے فخر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ویٹرنری کی یہ باتیں سن کر ہماری تکان دور ہی ہو گئی۔ پھر ہم نے خوشی خوشی ویٹرنری سے رخصتی لی۔ پھر کندھوں پر ایک دوسرے کے ہاتھ رکھ کر اس شعر کو سناتے رہے، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔